معزز سامعین گرامی قدر، ایک بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ جب بھی بڑی عید آتی ہے یا رمضان المبارک آتا ہے، ان ایام سے پہلے 10 دن 15 دن آپ سوشل میڈیا کا مطالعہ کریں، ایک باقاعدہ کمپین چلائی جاتی ہے شاعر اللہ کے خلاف۔ رمضان آئے تو 10 دن یہ کمپین چلائی جاتی ہے، مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کہ بچی کو ایک چادر پہنا دی جائے، فلاں کرنے سے بہتر ہے یہ کر دیا جائے۔ جب قربانی آتی ہے، قربانی کرنے سے بہتر ہے باہر پانی کا ایک کولر لگوا دیا جائے۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اور یہ جان بوجھ کے دینی اداروں اور مدارس کے خلاف بقرعید سے پہلے اور رمضان سے پہلے ایک منظم کمپین اس لیے چلائی جاتی ہے کہ دین کے یہ جو ادارے ہیں یہ آپ لوگوں کے پیسوں سے چل رہے ہوتے ہیں، سب سے بڑے کنٹریبیوٹر آپ لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ شک اور شبہ دین کے اداروں کے بارے میں ڈال دیا جائے، اور بعد میں جو کمپین چلائی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ این جی اوز کے بارے میں، ہسپتالوں کے بارے میں۔ میں ہسپتالوں کو زکوٰۃ دینے کا مخالف نہیں ہوں، میں این جی اوز کو زکوٰۃ دینے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ ان کے ڈونرز تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مسلمان بھی نہ ہوں۔ ان کے ایسے ڈونرز بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اسلام کی الف بھی نہ پتا ہو، وہ بھی ایسے اداروں کو ڈونیٹ کرتے ہیں۔ کینسر ہاسپٹلز ہوں، بلڈ ڈونیشن کے ادارے ہوں، ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے، میں اس کے مخالف نہیں ہوں، لیکن ان کے ڈونرز ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سرے سے دین پسند نہیں ہوتے۔ معاشرہ بالعموم دین پسند اور دین پرست اور خدا ترس ہوتا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ اشکالات ڈالے جاتے ہیں۔ رمضان سے پہلے ایک منظم کمپین کی جاتی ہے، یہ مولویوں نے یہ کیا، اداروں نے یہ کیا، اور یہ کمپین ہمیشہ رمضان سے 1 ماہ پہلے چلتی ہے اور ہمیشہ بقرعید سے 10 دن پہلے چلتی ہے، تاکہ دین کے ادارے لوگوں کی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات سے محروم رہ جائیں۔ میں آپ کے سامنے تحدیث نعمت کے طور پہ کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ دین کا کوئی بھی ادارہ ہو، صرف اپنے ادارے کی بات نہیں کرتا، اللہ کی قسم دین کے اداروں میں این جی اوز جیسی، ہسپتالوں جیسی کرپشن بھی نہیں ہوتی، نہ مینیجیریل اخراجات ہوتے ہیں۔ آپ این جی اوز کا مطالعہ کریں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ جو چیئرمین ہے اس نے اپنی تنخواہ 5 لاکھ لگائی ہوئی ہے، جو اس کی بیوی ہے اس کی تنخواہ 3 لاکھ ہے، جو اس کا مینیجر ہے اس کی تنخواہ 2 لاکھ ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف زکوٰۃ کو جمع کرنا ہے، لیکن 8 مصارف میں سے ہے بھائی، 8 میں سے۔ اس سے ایک بات اخذ ہوتی ہے کہ 12.5% سے زائد زکوٰۃ کلیکشن والا مینیجیریل اخراجات پہ بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ کتنے مصارف ہیں زکوٰۃ کے؟ 8۔ 100 کو 8 پہ تقسیم کر دیا جائے، کتنے پرسنٹ بنتا ہے؟ 12.5% سے زیادہ۔ جتنی بھی این جی اوز ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی این جی او یہ عمل کرتی ہے کہ مینیجیریل اخراجات، کلیکشن اور ڈسٹریبیوشن کے اخراجات 12.5% سے اوپر ہیں، تو یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ کتنے ہونے چاہیے؟ 12.5% تک کی اجازت ہے۔ یہ اجتہادی طور کے اوپر یہ بات کہہ رہا ہوں، کسی کی واقعی اگر ضرورت، واقعی ٹریول زیادہ ہو تو وہ 19-20 کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک جنرل آپ کے سامنے مقدمہ پیش کر رہا ہوں۔ اور جو مساجد اور دین کے ادارے ہوتے ہیں ان میں کوئی مینیجیریل اخراجات نہیں ہوتے، ان میں کوئی ہڈن تنخواہیں نہیں ہوتے ہیں، ان میں زکوٰۃ کلیکشن والوں کی اپنا 1 روپیہ نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے کہ قاری کو اچھی تنخواہ مل جائے گی، استادوں کو اچھی تنخواہ مل جائے گی، بچوں کو اچھی سہولیات مل جائیں گی۔ یہ دین کا ادارہ تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کے سامنے 8-9 برس کے اندر ایک کنال اس حال سے ہم نے شروع کیا۔ اسی حال کے اندر عورتوں کا حال بھی ہوا کرتا تھا، اس آگے والے حال مردوں کے اندر عورتوں کا ایک حال یہ ڈبہ ہوا کرتا تھا۔ 8 سال آج بیت چکے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ مرکز 10 کنال سے زائد رقبے کے اوپر تعمیر ہو چکا ہے۔ 8-9 سال کے اندر آپ لوگوں کے کنٹریبیوشن سے، یہ بات بھی شرح صدر سے کہتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار علامہ صاحب نو کی پیسے آنے کی ضرورت ہے، علامہ صاحب نو ڈونیشن کی ضرورت ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی باہروں بھی پیسے آ رہے ہیں۔
اللہ کے فضل و رحمت سے اس ادارے میں 1 روپیہ 1 ٹیڈی پیسہ بھی باہر کی کسی حکومت کا نہیں ہے اور باہر کے کسی ملک کی امداد کا نہیں ہے. یہ میرے آپ کے رفقا دوستوں ساتھیوں کی محنت اور کنٹریبیوشن ہے. لوگ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہم نے کر کے دکھایا ہے. 8 سال کے اندر اندر اس مرکز کا کورڈ ایریا اللہ کے فضل و رحمت سے 1 لاکھ سکوائر فٹ سے زیادہ بڑھ چکا ہے. 10 کنال سے زائد کی جگہ. آج ہم خود سوچتے ہیں کبھی بیٹھ کے تو ہمیں یقین نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کی یہ برکت ہے اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ جیسے احباب کے تعاون سے ہمارے خاندان ہماری اپنی زکاتوں سے اور آپ احباب کی زکاتوں سے آپ احباب کے صدقات عطیات سے اللہ تعالیٰ نے آج اس مرکز کو پوری دنیا میں پذیرائی دی ہے. پوری دنیا کے اندر یہاں پہ 1000 بندے کا آپ کے سامنے سحر و افطار کا انتظام ہوتا ہے. آپ لوگ کر رہے ہیں, میں نہیں کر رہا. آپ احباب کے تعاون سے ہوتا ہے. ہم اچھا میرا ذاتی ادارہ تو لا محالہ میری زکات میرے خاندان والوں کی زکات کا بڑا حصہ مجھے تو ملے گا ہی, لیکن یہ بھی اس ادارے کے اوپر احسان نہیں ہے. اللہ کے ساتھ تجارت ہے. آج خوشی کی ایک خبر آپ کو بتاتا ہوں. کل پہلی تراویح, پرسوں پہلی تراویح ہوئی, کل دوسری تراویح ہوئی. خواتین کی جو انچارج ہے انہوں نے کہا علامہ صاحب آج دوسرا دن ہے, عورتوں کی جو 600 عورتوں کی گنجائش ختم ہو چکی ہے, ایک عورت بھی مزید نہیں آ سکتی. آج ہمیں ان کے جمعے کے لیے ٹینٹ لگا کے باہر انتظام کرنا پڑا مسجد کا. یہ 4 منزلہ, 1 کنال ہے 4 منزلہ, اصل میں 4 کنال بنتا ہے. آج یہ جگہ تنگ پڑ چکی ہے. مردوں کے لیے آپ لوگوں نے کنٹریبیوشن کیا. پچھلے سال بھی میں نے یہ اپیل کی تھی کہ کوئی شخص اٹھے, ایک شخص یہ عورتوں کا پلاٹ لے کے دے سکتا ہے, اور اس سے پچھلے سال بھی کہا تھا. تب سستا تھا, آج مہنگا ہوتے ہوتے آج ہو سکتا ہے 3 کروڑ کا ہو گیا ہو. ایک بندہ چاہے لے کے دے سکتا ہے. اور اس وقت ضرورت ہے خواتین باہر بیٹھ کے جمعہ کو ادا کر رہی ہیں, وہ ایک 7 والا پلاٹ مل جائے. اس عورتوں کی مسجد جو صرف 1 کنال پہ بنائی تھی اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ 1 کنال پتہ نہیں کب بنے گا, آج دوسرا سال ہے وہ عورتوں کی مسجد بھر چکی ہے. اور وہاں پہ دین کا بچیوں کا ایک عظیم الشان ادارہ ہاسٹلائڈ, میں نے آج تک مردوں کے شعبے کے اندر ہاسٹلائڈ بچہ نہیں رکھا, لیکن خواتین کی ایک ایسی ٹیم میسر آئی الحمدللہ. وہاں پہ ہاسٹل بھی بن گیا, بچیاں رہتی بھی ہیں, کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہے کہ بچیاں رہتی بھی ہیں. ایسا سسٹم بنایا ہوا. آج وہ جگہ تنگی دامہ کا شکار ہے. صرف 100 لوگ چاہیں تو 3-3 لاکھ دے کے وہ جگہ خرید سکتے ہیں, لیکن یہ کام آپ نے کرنا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ادارہ جتنا بڑھ چکا ہے, اس کے جو ماہانہ اخراجات ہیں وہی رمضان میں آپ سے اپیل کر کے اگر پورے سال کے اکٹھے کر لیے جائیں تو کافی ہیں. لیکن پھر لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب یہ اللہ کے فضل سے 25 لاکھ سے اوپر کا کلین ڈلوایا, اس کی پیمنٹ ادا کرنی. کلین پوا لیا جے, کل بندہ کہتا تو سیلنگ نہیں سی کروانی. میں کہا کروا دیں, تو آگے سے مسکرانا شروع ہو گیا. 1 لاکھ مربع فٹ, 1 لاکھ سکوائر فٹ ہے, تو اگر سیلنگ کرانا ہو, چلو اوپر بچوں کے کمرے یا ہاسٹل کے کمرے نکال دیے جائیں تو 50,000 سکوائر فٹ کی سیلنگ کا خرچہ آپ بتائیں. یہ اخراجات کہاں سے آنے ہیں؟ اس لیے آپ تمام احباب سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے زکوٰۃ صدقات عطیات کے اندر دین کے اداروں کو, صرف میرے اداروں کو نہیں, دین کے اداروں کو ترجیح دیجیے, جس کے خلاف ایک منظم مافیا پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے, پورا سال بھی کرتا ہے. اور جب رمضان آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا مولویوں کے اوپر اس طرح کے الزامات لگنا شروع ہوتے ہیں, مساجد کے خلاف, مدارس کے خلاف یہ کمپین کی جاتی ہے. حالانکہ اللہ کی قسم یہ اتنی بڑی عبادت ہے, اتنی بڑی عبادت ہے. من بنا للہ مسجدن, اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا ہے جو مسجد بنائے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے. تو لوگوں کے دل میں خیال آیا پوری مسجد کون بنا سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک گھونسلے جتنی جگہ. ایک گھونسلہ کتنے کا؟ گھونسلہ چیل کا یا بڑے پرندوں کا بڑا ہوتا ہے, تو چڑیا کا کتنا ہوتا ہے؟ سب سے چھوٹا گھونسلہ بھی اس گھونسلے میں شامل ہے کہ نہیں؟ ایک گھونسلے جتنی جگہ جو مسجد کو دے گا اللہ جنت میں اس کا بھی گھر بنا دے گا. اور پھر اسی پہ بس نہ کیا, کہا ایک انڈے کے برابر. شتر مرغ کا انڈا تو بڑا ہے, تو چڑیا کا انڈا کتنا کا ہوتا ہے؟ ایک انڈے جتنی جگہ بھی جو مسجد میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنا دے گا. اور جنت میں گھر بنانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ یہ رمضان کا مہینہ تو آیا ہی جنت میں جانے کے لیے, تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے
نہ مال کم ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ تمام احباب دین کے ان اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کیجیے، اپنی زکوٰۃ کو، صدقات کو، عطیات کو اس ادارے کو دیجیے اور آگے بڑھیے اور اس چیز کا فیصلہ کیجیے جیسے ہم نے اللہ کے فضل و رحمت سے اس مرکز کو 10 کنال رقبے میں کیا، اور میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ جو اگلا 11 کنال کا ٹکڑا وہ بھی اسی ادارے کے اندر شامل فرمائے۔ اگر ہم آمین کہہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کسی کی آمین قبول کر دے۔ اور وہ جو سامنے کنال کا پلاٹ ہے، آپ احباب تگو دو کریں، محنت کریں اور حوصلہ دیں تو اللہ کے فضل و رحمت سے ہم اس کے لیے انشاءاللہ بیانے کا انتظام کر لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد